اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بیان کیا، آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہداً ومبشراً ونذیرا، شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے۔ شاہد گواہ کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں کامل گواہ ہے، ناقص گواہ نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کامل گواہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا ہے۔ ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کے، حاضر و ناظر بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا، یہ عین تفسیری ترجمہ ہے۔ شاہد گواہ کو بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال کے ذریعے تفصیل سمجھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی دوسرے پر کسی کورٹ میں کیس کر دیتا ہے، کوئی زید بکر پر کیس کرتا ہے کہ بکر نے مجھے مارا، میرے پیسے چھین لیے اور مجھے زخمی کر دیا۔ اب زید دعویٰ کرتا ہے، کورٹ کہتی ہے زید سے کہ تم اس اپنے دعوے پر کوئی دلیل لاؤ، آئی وٹنس، کوئی چشمدید گواہ۔ تو زید ایک نابینا شخص کو گواہ بنا کے لے جاتا ہے۔ اب کورٹ اسے کہتی ہے کہ تم تو اندھے ہو، تم نے کیسے دیکھا یہ انسیڈنٹ کیسے ہوا، کس نے کس کو مارا، کس نے کس کے پیسے چھینے یا زخمی کیا؟ نابینا کو آئی وٹنس نہیں مانا جا سکتا، چشمدید گواہ یعنی آنکھوں سے دیکھنے والا گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بلائنڈ پرسن کی، اندھے آدمی کی گواہی ریجیکٹ کر دی گئی، یہ آئی وٹنس نہیں ہو سکتا۔ پھر زید ایک اور گواہ لے کر گیا، اور جب اس سے سوال جواب ہوئے، پوچھا گیا کہ تم کتنے ڈسٹنس پر تھے جب یہ انسیڈنٹ ہوا، جب یہ واقعہ ہوا؟ اب وہ گواہ کہتا ہے کہ واقعہ تو چونکہ یہ پاکستان منڈی بہاؤالدین میں ہوا تھا، میں اس وقت دبئی میں تھا۔ اب جو موقع پر موجود نہیں ہے، اب یہ کیسا کامل گواہ ہو سکتا ہے؟ اس کی گواہی کیسے ایکسپٹ کی جا سکتی ہے؟ اس کی گواہی بھی ریجیکٹ ہو جائے گی جو موقع پر موجود نہیں ہے، حاضر نہیں ہے۔ پھر زید ایک اور گواہ لے کر گیا، اسے پوچھا واقعہ بتاؤ، اسے کہا کہ واقعہ تو مجھے پتہ ہی نہیں، معاملہ کیا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں۔ اب ایسا گواہ جسے علم ہی نہیں ہے، کیا اس کی گواہی قبول ہو جائے گی؟ جسے واقعہ کا ہی نہیں پتا، علم ہی نہیں ہے اس انسیڈنٹ کے بارے میں، تو وہ کیسے گواہ ہو سکتا ہے؟ پھر زید کہتا ہے میرے گواہ تو ہے، کہا کہ لے آؤ گواہ۔ اس نے کہا گواہ ہے تو صحیح، میرے دادا جی ہیں، دادا جی کو لے آؤ۔ دادا جی کو مرے ہوئے 30 سال ہو گئے۔ واقعہ کب ہوا؟ واقعہ پچھلے مہینے ہوا ہے۔ اب جو پہلے مر گیا
تو کیا مردہ گواہ ہوگا؟ تو یہ ایک مثال ہے، ہم نے اپنے دنیاوی آئی وٹنس کی ایک مثال سامنے رکھی ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ رب کائنات جل شانہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، بے شک محبوب ہم نے تمہیں شاہد بنایا۔ اب قرآن پاک میں کئی مقامات پر حضور علیہ السلام کا شاہد ہونا، شہید ہونا یعنی گواہ ہونا، اس کو بیان کیا گیا۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد کے صفحہ 644 پر ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ میدان محشر میں انبیاء کرام کی تبلیغ کا بنی اسرائیل کے لوگ انکار کر دیں گے۔ یہ کہیں گے ہمیں کسی نے تبلیغ ہی نہیں کی تھی، سمجھایا ہی نہیں تھا، ڈرایا ہی نہیں تھا، ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ انبیاء کرام فرمائیں گے کہ ہم نے ان کو تبلیغ کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک ہم نے ان کو تبلیغ کی تھی، اللہ پاک فرمائے گا گواہ لاؤ۔ انبیاء کرام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ لائیں گے، ہماری گواہی ہوگی سمعی، سنی ہوئی گواہی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اب امت محمدیہ گواہی دے گی کہ مولا تیرے نبی تشریف لائے تھے، انہوں نے قوموں کو تبلیغ کی تھی۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ ہماری گواہی پر آبجیکشن قائم کریں گے، اعتراض کہ یہ لوگ تو بعد میں آئے تھے، ہمارے معاملات تو پہلے ہو گئے تھے، تو یہ کیسے گواہ ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ پاک ارشاد فرماتا قرآن پاک میں اے پیارے حبیب وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ان سب پر تمہیں گواہ بنا کے لائیں گے۔ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان سب پر اللہ مجھے گواہ بنائے گا، میں دو گواہیاں دوں گا، ایک گواہی یہ کہ مالک تیرے نبیوں نے تبلیغ کی تھی، اور ایک گواہی یہ کہ مولا میری امت جو گواہی دے رہی ہے یہ سچی گواہی دے رہی ہے، حضور علیہ السلام کی گواہی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ہے کامل گواہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے والوں کا بھی گواہ بنایا، بعد والوں کا بھی گواہ بنایا۔ ابھی ہم نے آئی وٹنس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال سامنے رکھی کہ جو نظر والا نہیں ہے وہ گواہ نہیں ہو سکتا، جو موقع پر حاضر نہیں ہے وہ گواہ نہیں ہو سکتا، جو علم والا نہیں ہے وہ گواہ نہیں ہو سکتا، جو مردہ ہے وہ گواہ نہیں ہو سکتا۔ انا ارسلناک شاہدا، پیارے حبیب ہم نے تمہیں شاہد بنایا ہے۔ حضور حاضر بھی ہے، حضور ناصر بھی ہے، حضور علم والے بھی ہیں، اللہ کی عطا سے حضور زندہ و جاوید بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناصر بھی ہے، علم بھی ہے، حیات بھی ایسی عطا کی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، پیارے شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا۔ اب اس میں آپ نے غور کیا اللہ نے جہاں محبوب کی شانوں کا ذکر کیا ہے نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، انا ارسلناک ہم نے بھیجا ہے، اللہ اپنی طرف نسبت کر کے بیان کرتا ہے پیارے حبیب ہم نے تمہیں شاہد بنایا، ہم نے مبشر بنایا، ہم نے نذیر بنایا، ہم نے برہان بنایا، ہم نے تمہیں سراج بنایا، ہم نے تمہیں منیر بنایا، ہم نے تمہیں کوثر کا مالک بنایا۔ اب کائنات کا خالق اپنی طرف نسبتیں کر کے اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ ابھی میں دربار شریف کی زیارت کر رہا تھا، ڈیفینیٹلی یہ کسی نے اس کا نقشہ بنایا ہوگا، کسی معمار نے اس کو بنایا ہوگا، کسی بلڈنگ والے نے اپنی فن کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ اب اگر میں آ کر اس دربار کے چاہے وہ نقشے کی اور اس کی چاہے وہ ڈیکوریشن اور اس کی کنسٹرکشن کی تعریف کروں تو یہ انڈائریکٹلی بنانے والے کی تعریف ہے، ماہر تھا، اچھا نقشہ بنایا، اچھا کام کیا۔ اور اگر کوئی آگے اس کی جو وہ اس کے نقشے پر، اس کی تعمیر پر، اس کے جو وہ ڈیزائن پر کوئی اعتراض کرے، اب خود دیکھیں مسجد خود بنی نہیں، مزار شریف یہ خود بنا نہیں، یہ بنایا کوئی ڈیزائن کیا گیا، نقشہ بنایا گیا۔ اب ہم اگر کسی مسجد یا کسی عمارت کے نقشے یا اس کی جو ہے وہ تعمیر پر اعتراض کریں تو یہ عمارت خود بنی نہیں۔ تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں، یا تو بنانے والا فن میں ماہر نہیں تھا، یا اس نے بناتے ہوئے انصاف سے کام نہیں کیا۔
اگر فن میں ماہر تھا تو پھر اس نے خامیاں چھوڑ دی، یہ خامی رہ گئی، وہ خامی رہ گئی، یہ نقص رہ گیا، یہ نقص رہ گیا. یا دو ہی چیزیں، یا تو ماہر نہیں تھا یا اس نے اپنے فن کا پورا جو ہے وہ استعمال نہیں کیا اور جو ہے وہ نقص چھوڑ دیے، خامیاں چھوڑ دی. بلا تشبیہ و تمثیل ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بنایا؟ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ اپنی طرف نسبتیں کر کر کے بیان کرتا ہے. پیارے حبیب، اللہ نے آپ کو برہان بنا کے بھیجا، اللہ کی طرف سے آئے، برہان بنا کے آئے، نور بنا کے بھیجا، صراط بنا کے بھیجا، منیر بنا کے بھیجا، کوثر کا مالک بنایا، رحمت للعالمین بنایا، بشیر و نذیر بنایا. اللہ پاک نے اپنی طرف نسبتیں کی ہیں. اب جو کچھ میرے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے رب نے عطا کیا ہے. اب اگر کوئی میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر اعتراض کرے، نقص ہے کوئی نہیں، عیب ہے کوئی نہیں، اگر کوئی بیان کرنے کی کوشش کرے تو یہ انڈائریکٹلی حضور کے بنانے والے رب پر اعتراض ہو رہا ہے کہ جس نے کوئی خامی چھوڑ دی، جس نے کوئی نقص چھوڑ دیا، جس نے کوئی عیب چھوڑ دیا، جس نے کوئی خامی بنا کے رکھا ہے. یعنی برہان بنایا اللہ نے، اپنی ربوبیت کی، اپنی وحدانیت کی دلیل مصطفیٰ کو بنایا ہے. تو اب جب رب نے اپنی وحدانیت کی دلیل بنا کے بھیجا، لوگ کہتے تھے اللہ ہے تو سامنے آئے، ہم اس کی پوجا کریں، ہم اس کی عبادت کریں. وہ کہتے تھے ہم پتھر کا بناتے ہیں، سامنے رکھ کے پوجا کر لیتے ہیں. ہم مٹی کا بناتے ہیں، سامنے رکھ کے پوجا کر لیتے ہیں. ہم درخت کو سامنے کرتے ہیں، پوجا کر لیتے ہیں. ہم آگ جلاتے ہیں، پوجا کر لیتے ہیں. سورج کو دیکھتے ہیں، پوجا کر لیتے ہیں. اللہ کو سامنے لاؤ، ہم اس کی پوجا کریں. کیا تم اسے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ اللہ اکبر ہے، وہ مکان میں سماتا نہیں ہے، وہ لا مقام ہے. کہ ہمیں وہاں لے جاؤ، کہ تم وہاں جا نہیں سکتے، تم انسان ہو، تمہاری حدیں ہیں، تم حدیں کائنات سے نکل نہیں سکتے، تمہاری حد اب وہ لا مقام ہے. تم مکان میں، مکان والوں کیسے جاؤ گے؟ وہ کہتے تھے ہم تو ان دیکھے رب کو نہیں مانیں گے. عرب کے لوگ کہنے لگے ہم تو ان دیکھے رب کی پوجا نہیں کریں گے، ہمیں سامنے لاؤ، ہم اسے دیکھیں، ہم اسے پہچانیں. کیونکہ چیزوں کی پہچان کے لیے 5 چیزیں اللہ نے حواس عطا کیے ہیں. یا ہم کسی چیز کو دیکھ کے پہچانتے ہیں، یا ہم کسی چیز کو چھو کے پہچانتے ہیں، یا ہم کسی چیز کو چکھ کے پہچانتے ہیں، یا کسی چیز کو ہم سن کے پہچانتے ہیں، کسی چیز کو سونگھ کے پہچانتے ہیں. کوئی آنکھیں بند بھی ہو، کوئی سونگے گلاب کے پھول کو وہ سونگھ کے بتا دے گا یہ گلاب کا پھول ہے، کوئی سونگھ کے بتا دے گا یہ کون سی مشک آ رہی ہے. کوئی دیکھے نا، ہاتھ لگا کے دروازے کو بتا دے گا کہ یہ دروازہ. ہم چھو کے پہچان لیتے ہیں، ہم سونگھ کے پہچان لیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ. چیزوں کی پہچان کے لیے اللہ نے 5 چیزیں دی ہیں ہمیں. دیکھ کر، سونگھ کر، سن کر، ہاتھ لگا کے، چھو کر، یہ بول کے آواز سن کے پہچانتے، دیکھ کر پہچانتے، سن کر پہچانتے، چکھ کے پہچانتے، چھو کے پہچانتے. لیکن رب کائنات جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. اب رب کو کیسے پہچانے؟ اللہ کو کیسے پہچانے؟ اپنی عقل سے. اب عقل سے کیسے پہچانے؟ اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرو. یہ کہتے تھے ہم سامنے دیکھیں گے تو مانیں گے. رب کائنات نے ان کے سوال کا بھی جواب دے دیا. یہ کہتے تھے ہم نے دیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے تو پوچھیں گے. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس، سورۃ النساء آیت نمبر 174، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے برہان، روشن دلیل، واضح نشانی. رب نے اپنی ذات کا مظہر بنا کے مصطفیٰ کو بھیجا کہ لوگوں انہیں دیکھ لو، تمہیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے. کہ تم کہتے تھے کہ ہم نے رب کو دیکھنا ہے. ان سے جواب یہ دیا جاتا تھا تم لا مقام میں جاتے نہیں، وہ مقام میں سماتا نہیں. رب کائنات نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ لوگوں ایسی ہستی کو بھیج رہا ہوں جو لا مقام میں بھی آئے گا، مکان والوں میں بھی آگے بیٹھے گا، جس کا تعلق ادھر بھی ہوگا، جس کا تعلق ادھر بھی ہوگا، جو رب سے لے گا، مخلوق کو بانٹے گا، جو رب کی ذات کا مظہر ہے، جس کو اللہ نے سراج بنا کے، منیر بنا کے، بشیر بنا کے، نذیر بنا کے، برہان بنا کے، نور بنا کے بھیج دیا کہ لوگوں انہیں دیکھو، رب کی معرفت نصیب ہو جائے. کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک
तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। रब्बे कायनात रब्बे कायनात ने अपनी जात का मजहर बना के अपनी रबूबियत का, अपनी वहदानियत का मजहर बना के मुस्तफा को भेजा। और मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस मजहर ज़ाते खुदा के बारे में ये कहा कि आका तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, हुजूर की आल में उनके नूर की तजल्लियां हैं। हुजूर की आल में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की चमक है। तो हम इन सैयदों से प्यार क्यों करते हैं? हम सादात से मोहब्बत क्यों करते हैं? हम आले रसूल से मोहब्बत क्यों करते हैं? हम औलादे बतूल से मोहब्बत क्यों करते हैं? हम औलादे रसूल से प्यार क्यों करते हैं? मेरे इमाम ने कहा था कि आका तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो मुस्तफा जाने रहमत जो खुद भी नूर है, जिनकी औलाद भी नूर है, अब इनको मुस्तफा जाने रहमत को रब्बे कायनात ने अपनी जात का मजहर बना के अपनी तरफ निस्बत की है। तो जो इन पर एतराज करने की कोशिश करे वो बनाने वाले खुदा पर एतराज कर रहा है, और जो हुजूर की तारीफ करे तो ये हुजूर ही की तारीफ नहीं है, ये बनाने वाले खुदा की भी तारीफ हो रही है। ये रब ने हमारे आका को इज्जतों का मालिक बनाया, अजमतों का मालिक बनाया, शानों वाला बनाया, कमाल वाला बनाया। अंबिया किराम के तस्करे सहाबा किया करते थे। सहाबा की महफिल में जिक्र आदम हो रहा था, जिक्र नूह हो रहा था, जिक्र इब्राहिम हो रहा था, जिक्र ईसा और मूसा हो रहा था। अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब अंबिया की महफिल में, अंबिया की महफिलों में हुजूर के जिक्र होते थे, सहाबा की महफिल में अंबिया का जिक्र चल रहा था। अब जब ये जिक्र महबूब की जब वो महफिलें अंबिया सजाते थे, अब अंबिया किराम के बजमों में हुजूर की आमद की बातें होती थी। अब सहाबा की महफिल है, अंबिया का जिक्र हो रहा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुना। आदम सफीउल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, नूह नजीउल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, इब्राहिम खलीलुल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, मूसा कलीमुल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, ईसा रूहुल्लाह इसमें कोई शक नहीं है। रिवायत का खुलासा और मफहूम ये है, अंबिया की शानों को बयान करते करते फिर मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल अना हबीबुल्लाह, लेकिन मैं अल्लाह का हबीब हूँ, बला फखरा इस पर फखर नहीं करता। अना बुलिदा अना सैयद बुलिदा आदम यौमल क़ियामा, मैं सारी औलाद आदम का क़यामत के दिन सरदार हूँगा। लिवाल हम का झंडा मेरे हाथ में होगा, आदम और बनी आदम मेरे झंडे के नीचे होंगे। ये मेरे मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मेरे लिए खोला जाएगा। अपनी उम्मत के गरीबों को सारे जन्नतियों में 500 साल पहले जन्नत में लेकर मैं दाखिल हो जाऊंगा। ये अंबिया के जिक्र के साथ हुजूर ने अपनी शान अज़मत को खुद बयान करके शान रिसालत बयान करना उम्मत के लिए सुन्नत भी बना दिया। ये हुजूर का जिक्र करना, इनके औसाफ और कमालात को बयान करना, ये उम्मत के लिए सुन्नत बना दिया। और एक बात याद रखिएगा, ये किसी नबी को अल्लाह ने एक मौजज़ा दिया, किसी नबी को 2 मौजज़े दिए, किसी नबी को 3 मौजज़े दिए, किसी नबी को 4 मौजज़े दिए। वह अल्लामा आदम अल अस्मा, हजरत आदम को नामों का इल्म अता कर दिया, हजरत नूह को किश्ती का मौजज़ा अता कर दिया, हजरत इब्राहिम के लिए या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम के लिए आग में गुलजार यानी बाग फूल खिला दिए, हजरत इस्माइल को पत्थर
کاٹ دینے والی چھری کے نیچے محفوظ و معمول رکھا. حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا کیا. حضرت عیسیٰ کو روح اللہ و کلمۃ اللہ بنا کر رب نے معجزات عطا کیے. اندھوں کو کھیارا کرنے کا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا. یہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا. 12 معجزات تک کا میں نے ذکر پڑھا کتابوں کے اندر. یہ انبیاء کو رب کائنات نے جو معجزات عطا کیے، کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 4 معجزے. لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی، جب ہمارے لجپال کی باری آئی، جب ہمارے آقا و مولا کی باری آئی، جب ہمارے سید و سردار کی باری آئی، جب ہمارے ہاشمی و مطلبی کی باری آئی، جب ہمارے حامد و محمود کی باری آئی، جب ہمارے ناصر و منصور کی باری آئی، جب ہمارے آقا مولا مأوا ملجا سید طیب سردار کی باری آئی، تب 1 معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، 4 معجزے نہیں. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے برہان، سراپا معجزہ. اور نبی معجزے لے کر آئے، مصطفیٰ کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا. ان کو سراپا معجزہ بنایا. سر معجزہ، بال معجزہ، پیشانی معجزہ، آنکھیں معجزہ، ہاتھ معجزہ، قدم معجزہ، زبان معجزہ، لعاب معجزہ، رخسار معجزہ، داڑھی معجزہ، ہاتھ معجزہ، انگلیاں معجزہ، ناخن معجزہ، قدم معجزہ، سینہ معجزہ، ان کا پسینہ معجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا مدینہ معجزہ. ہے کوئی روئے زمین کی مٹی؟ ہے کوئی روئے زمین کی مٹی جو کوڑ کا مریض ملے اور شفا پا جائے؟ ہے کوئی روئے زمین کا شہر کہ جس کی مٹی کوڑ کا مریض ملے اور شفا پا جائے؟ مدینے کی مٹی ہے. کوڑ کا مریض ہی ملے تو شفا پا جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عشاق کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے. یہ محبوب کی یاد میں کھوئے ہوتے ہیں، ان کے تصور میں محبوب ہوتے ہیں. کسی نے کسی بزرگ کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا، کہا کہ حضور ایک کلام ہے، کیا کہا کہ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میری نظر میں تو رہے، تیری نظر میں میں رہوں. بزرگ تھے صاحب نظر، انہوں نے کہا یہ میں تو نکالو، جب تک میں نہیں ختم ہوگی تو کیسے وصل ملے گا، میں نکالو. کہا پھر کیا پڑھوں؟ بزرگ فرمانے لگے یوں کہو کہ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، تیری نظر میں میں رہوں اور میری نظر میں میں نہ رہوں. پھر کہا یہ تو عوام کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے ہے، پھر خواص کے لیے کیا ہے؟ خواص کے لیے کیا ہے؟ کہ خواص کے لیے یہ ہے کہ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میری نظر میں تو رہے اور میری نظر میں میں نہ رہوں. ایک تو تھا تیری نظر میں میں رہوں، ادھر آیا میری نظر میں تو رہے اور میری نظر میں میں نہ رہوں. اپنی میں ختم کر کے تصور میں ڈوب جائے، محبوب کی یاد میں کھو جائے. جنہیں عشق ہوتا ہے نا، ان کو ہر شے میں. وہ محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ہمیں ہر طرف حضور علیہ السلام نظر آئے. یہ عاشق کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو ہر شے میں محبوب کی جھلک چمک نظر آتی ہے. وہ کسی عاشق سے کہا نا کہ تم کس کی یاد میں کھوئے رہتے ہو، یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، یہ تم کس کی یاد میں آنسو بہاتے ہو، کس کی یاد میں تمہاری جب وہ آنکھیں نم رہتی ہیں، کون تمہیں یاد رہتا ہے؟ اس عاشق کا جواب کہ میرے محبوب ہیں وہ. کیا نام کیا ان کا؟ اس نے کہا نام تو ان کا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. نام ان کا بڑی شان والا ہے. کون ہے؟ کہنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. کرتے کیا ہے؟
کرنا کیا؟ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. نام تو بتا دے کہ نام اسمہ مکتوب مرفوع مشکور منقوش فی اللوح والقلم. اتنی عظمتوں والا نام ہے کیسے؟ بتا دوں کیسے ہے. ہاں کہ جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. کا چہرہ کیسا ہے؟ کا چہرہ شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. کا پھر ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ حفاظت کی بات کا واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ. خادم ان کا جبریل ہے. کہ وہ کوئی انہوں نے سیاحت بھی کی ہے، کہیں گئے بھی ہیں، کہ ان کی سیر کا عالم یہ ہے والمعراج سفرہ. کا مقام کیا ان کا؟ فرمایا فوق سدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. کہ وہ تیرے ہی سردار ہے، کہ صرف میرے ہی نہیں، سید المرسلین رسولوں کے سردار، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین. کہ وہ تم سے پیار کرتے ہیں، کہ صرف مجھ سے ہی نہیں، محب الفقراء والغرباء والمساکین. کہ وہ صرف زمین والوں کے سردار ہے، کہ نہیں، سید الثقلین سردار ہے ثقلین کے، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین. کہ وہ تیرے کام بھی آئیں گے، اور کام ایسا ویسا کا وسیلتنا فی الدارین، ادھر بھی وہی بچا رہے ہیں ادھر بھی وہی بچائیں گے. وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین. کب صرف لوگوں کے ہی پیارے ہیں، کیا صرف لوگوں کے ہی نہیں، محبوب رب المشرقین و رب المغربین. مشرق و مغرب کا جو رب ہے نا اس کے محبوب ہیں وہ. اچھا ان کا گھرانہ، ان کا گھرانے کی شان پوچھتے ہو، جد الحسن والحسین. اور جنتیوں کے سردار ہیں ان کے نواسے. حسن و حسین شہزادوں کے وہ نانا ہیں. ان کی پہچان کے لیے بتا دوں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نما یہ جنتی پھول ہے، یہ حضور علیہ السلام کے شہزادے ہیں. ان کے وہ نانا ہیں جو میرے محبوب ہیں. جد الحسن والحسین مولانا ہمارے بھی مددگار و مولا الثقلین. کا نام تو بتا دے. نام ابی القاسم سیدنا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اتنا سن کے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا. حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، مگر یہ بھی سن لو، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ. بندہ کہتا ہے کیا مجھے بھی ان کی زیارت ہو سکتی ہے؟ کہ زیارت کے طلبگاروں یو خصالے ہی، ان کی ہر خصلت ہی حسن والی ہے. اب یہ 3 مصرے لکھ لیے، چوتھا مصرہ سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھوں، ترتیب نہیں بنے. سعادت پہ تصور جمایا، کہتے کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. حضور کی آنکھوں پہ سلام بھیج کے پھر اس میں جو نگاہ ہے نا اس نگاہ پہ سلام بھیجا اور کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ. یہ دنیا ایسے نہیں آتی ان سیدوں کے آستانوں پہ، ان درباروں پہ مزاروں پہ مصطفیٰ کی نظر پڑی ہوتی ہے. حضور کی نظر کا فیضان ہے ہمارے اولیاء پر، ان بزرگان دین پر. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. پھر نظر کی طاقت کا کمال بیان کرتے ہوئے حضرت کہتے کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ
لاکھوں سلام. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بیچ جو مانگ نکلتی ہے نا، اس مانگ پہ سلام بھیجا. اور تصور کیا جمایا، کہتے ہیں قرآن پاک میں لکھا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے سورہ قدر کی آخری آیت میں فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے طلوع فجر تک. علماء نے لکھا ہے کہ جب فجر طلوع ہوتی ہے لیلۃ القدر کے بعد، تو یہ ایسی رات کے بعد صبح جب چمکتی ہے تو بڑی روشن، بڑی چمکدار صبح ہوتی ہے، بہت روشن صبح ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے وہ تصور جمایا کہ آقا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق پر مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. حضور کی مانگ میں جو چمک ہے اس پر اتنا سلام بھیج کر پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کے مبارک ہونٹوں پہ سلام بھیجنے کے لیے تصور کیا لیا. آپ پھول کی پتی کبھی ہاتھ میں لے کر دیکھنا، یہ دنیا کے گلاب کی پتی ہے، ہاتھ میں لے کر آپ تصور جمانا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دنیا کا پھول نہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. حضور کے مبارک جو ہے وہ زبان پہ سلام بھیجتے ہوئے کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر سلام بھیجا تو کہا دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہو غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. حضور کے بازو پہ سلام بھیجا، کہا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. ہاتھوں پہ سلام بھیجا تو کہا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اور حضور کی انگلیوں پہ سلام بھیجا تو کہا کہ نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. ناخنوں پہ سلام بھیجا تو کہا عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. قدم کی خاک کے گزر پہ سلام بھیجا کہ کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس نفع با کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. تصور میں ڈوبے اور کہا پھر یہ کہا کہ الغرض ان کے ہر منہ بال، ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ایسا ہمارا جذبہ عشق رسول ہو کہ دنیا کے گندے خیالات سے بچ کے پاکیزگی والی زندگی اختیار کریں. اور یہ اولیاء کرام کے عرس منانے کا مقصد بھی ہم نے کتابوں میں جو پڑھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے. اور آخر میں چاہوں گا ان بزرگوں کی جو وہ موجودگی میں جتنے آستانے پر آنے والے ہیں، ان سب کو نماز کی دعوت دوں کہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات یہ نماز کی دعوت ہے، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات قرآن پر عمل ہے، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات عشق رسول کا درس ہے، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات شریعت کی پابندی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی صفت آگے قرآن نے بیان کر دی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہ پرہیزگار تھے، یہ متقی ہوتے ہیں اللہ کے ولی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا معیار بیان کر دیا ہے، ایمان اور تقوی. یہ یاد رکھیے گا، شریعت کی پابندی یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ جو ہوا میں بھی اڑتا ہو، پانی میں مسلح بچھا کے کھڑا ہو، مگر وہ شریعت کا مخالف ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. لہذا یاد رکھے اپنے بزرگوں کے عرس منانے کا مقصد ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے زندگی بسر کی، تم بھی ایسی پاکیزہ زندگی اختیار کرو. جیسے انہوں نے عشق رسول میں زندگی بسر کی، وہ عشق رسول اختیار کرو. جیسے اللہ کی عبادت میں ان کا دل لگا، تم بھی اللہ کی عبادت میں دل لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فاذکرونی اذکرکم کے نظارے نظر آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کر، میں تیرے چرچے کر دوں گا. تم اللہ کی یاد میں دل کو لگاؤ، رب کائنات تمہارے چرچے کرے گا. وہ اکیلا یاد کرے، وہ تو ہے ہی واحد. اور پھر فرمایا تم مجمع میں یاد کرو گے، میں تمہارے مجمع
سے بہتر مجمع میں فرشتوں کے اجتماع میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے پھر اسے اللہ پاک اس کے سوال کو رد نہیں فرماتا، اللہ کا قرب جسے مل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا راستہ قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ لہذا ہمیں ان بزرگوں کے عرس پر ان کی بارگاہ میں حاضریاں دے کے اپنے اندر سے باطنی امراض کو ختم کر کے، برائی کو ختم کر کے، بے حیائی کو ختم کر کے، دل کو ستھرا کر کے، پاک اور صاف کر کے، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کر کے اپنے آپ کو ایک ستھری زندگی والا بنا کے چلنا ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہی سوچ، یہی فکر دی جاتی ہے، مدنی چینل کے ذریعے بھی، مدنی قافلے بھی، ہمارے اجتماعات بھی، دعوت اسلامی کے یہ شعبہ جات ہمیں یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں زندگی پرہیزگاری والی اختیار کرنی ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، بے حیائی سے بچ کے، برائی سے بچ کے، گناہوں سے بچ کے، کیونکہ رب کائنات نے محبوب کی جو صفتیں بیان کی نا ان میں شاہد بھی بنا کے بھیجا، مبشر خوشخبری دینے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا۔ حضور مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، جو مان جائیں ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، جو نہ مانے ان کے لیے عذاب علیم کے ڈر بھی سنائے ہیں۔ لہذا ہم ماننے والے فرما بردار بنے، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی عزت اور سکون ملے گا، آخرت میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔